بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر و جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے کہ UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، وہ نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700 یعنی 04211170000۔ اس کے علاوہ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور ہمیں وہاں پہ جوائن کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھیجیں۔ انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اور واٹس ایپ کا بھی نمبر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی، آپ وہاں پر بھی اپنے سوالات شو کے بعد بھیج سکتے ہیں، کیونکہ شو کے دوران ہم وہ ڈسکس نہیں کر سکتے، یا نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اگر پرائیویسی اگر آپ کی ہے تو آپ کو ان کے جو سوال ہوں گے ان کے جوابات مفتیان کرام واٹس ایپ پہ ہی انشاءاللہ ارسال کر دیں گے۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 03215652000 یعنی 032156522000۔ الحمدللہ جو ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے، ملک کے نامور مفتیان کرام ہیں جی ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ جو پہلی شخصیت ہیں فضیلۃ الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ، شکر ہے جی اللہ کا فضل۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری شخصیت فضیلۃ الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، سب خیریت ہے ماشاءاللہ، اللہ کا کرم۔ چلے الحمدللہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب جو ہماری کرنٹ ہیڈ لائنز ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو بھی اس وقت سچویشن چل رہی ہے، پہلگام کی جو صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں جی، کیونکہ بہت سی میمز شیئر کی جا رہی ہیں، اگر ہم دوست احباب میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں جی جنگ نہیں ہو رہی، یا اس کو مذاق کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جا رہی ہیں پوسٹ، ابھی تک جنگ نہیں ہوئی، ہم صبح اٹھ چکے ہیں جنگ نہیں ہوئی۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پوسٹ ہے، اس سلسلے میں جو سوال درکار ہے مفتی صاحب آپ سے رہنمائی درکار ہے جی، جنگ کی تمنا اور خواہش کرنے کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنگ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں وہ نہایت مناسب ہیں، اور وہ ان پہ عمل کرنا، انہیں سمجھنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام ایک جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور ان کی تمنا تھی کہ جنگ ہو جائے کفار کے ساتھ، محارب کافروں کے ساتھ۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو، وصلوا اللہ العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، جنگوں سے عافیت اور اسی طرح خرابیوں سے عافیت۔ تو ہاں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، ہاں جب ملاقات ہو جائے، جب جنگ شروع ہو جائے، پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹے رہو۔ تو ادب یہ ہے اور طریقہ یہ ہے جنگ کے متعلق کہ ہم نے تمنا نہیں کرنی کہ کافروں کے ساتھ، محارب کافروں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو، اور کب یہ شروع ہونے والی ہے، میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ غنیمت لے آؤں گا، فلاں جو بنگلہ ہے، گھر ہے، یہ میرا ہوگا۔ ایسے یہ مذاق نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے نا نبوی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، جنگ سے بچاؤ کی دعا کرو، اور تمنا مت کرو کہ ہماری جو ہے نا لڑائی ہو جائے دشمن کے ساتھ۔ ہاں اگر بلا یعنی چاہے اب جنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر اس سے دوڑنا بھی نہیں ہے، اس سے جو ہے نا چھٹکارا بھی نہیں حاصل کرنا، بلکہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یہ بھی جان لو کہ یہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے تلے ہے۔
یعنی جنگ ہم نہیں چاہتے، لیکن اگر کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے، جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو جائے، پھر جو ہے نا ثابت قدم رہو اور یہ جان لو اگر شہادت ہوتی ہے، موت آتی ہے تو یہ موت رائگاں نہیں ہے، یہ موت ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو باقی ایسی جنگوں کی تمنا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پشتو کا ایک مشہور شاعر ہے صاحب شاہ صابر صاحب، وہ ایک شعر کہتے ہیں، میں اسے نا آپ کی اجازت سے پشتو میں ہی سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دسرو لمبو د غرغرو لشور ندی خبر، دسرو لمبو لغرغرو دسرو لمبو د غرغرو لشور ندی خبر، دا سوک چی جنگ واڑی د جنگ لزور ندی خبر۔ عربی کے اندر بھی اسی معنی کا ایک شعر ہے، بڑا ہی زبردست، ٹرانسلیشن کر دیں اگر اس کی، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آگ کے شعلے ہوتے ہیں، آگ کے سرخ شعلے ہوتے ہیں اور اس کی جو آوازیں ہوتی ہیں، ان کی شور سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، اور جو لوگ یہ جنگ چاہتے ہیں وہ جنگ کے زور سے اور جنگ کی تباہیوں سے یہ خبر نہیں رکھتے۔ بالکل۔ اور ایک عربی شاعر بھی بہت عجیب شعر کہتا ہے، الحرب اول ما تکون فتیۃ، یہ لڑائی جب شروع میں لگنے لگتی ہے اور اس کے جو ہے نا اثرات شروع ہو جاتے ہیں تو یہ نوجوان لڑکی کی شکل میں ہوتی ہے، اور اور پھر کیا تسعی بزینتہا لکل جہولی، وہ ہر ایک بے خبر شخص کے لیے، ناواقف شخص کے لیے اپنی زینت کو آگے آگے کرتی ہے۔ یعنی ناواقف شخص جنہوں نے جنگوں کا نتیجہ نہیں دیکھا ہے ان کے لیے پھر یہ اپنی زینت کو آگے آگے کرتی ہے کہ جنگ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہو جائے پھر ہوتا کیا ہے، یہ نہایت بوڑھی اور بد شکل بن جاتی ہے، کوئی اس کا خریدار نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ شروع ہو چکی ہوتی ہے، تباہی، مال کی تباہی اور عزتوں کی تباہی اور عمارتوں کی تباہی، سڑکوں کی تباہی، پورا جو سٹرکچر ہوتا ہے ایک نظام کا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنگ نہیں، لیکن اگر جنگ شروع ہو جائے تو پھر مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈٹتا ہے، دشمن چاہے کتنا ہی زور آور ہو، کتنا ہی غالب ہو، اس کے مقابلے کے لیے پھر اس کو تیار رہنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ جنگ کی تمنا ہم نہیں کرتے۔ جی مفتی صاحب، اگر نیریٹو بلڈنگ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں پاسبلٹی ہے کہ یہ میمز کے ذریعے اگر یہی مقصود ہو کہ ان پہ پریشر ڈالنا، پریشرائز کرنا، کیونکہ وہ پاکستان میں تو موجود نہیں، اب پاکستان کی صورتحال کا کس طریقے سے اندازہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ یہ قوم پر اعتماد ہے، تو اگر ان کا سہارا لیا جائے اس صورت کے لیے کہ اگلوں کو یہ دکھانا کہ ہم مضبوط ہیں، ایز سچ خواہش کا اظہار نہیں، لیکن ان کو دکھانا کہ یار ہم اس معاملے میں مضبوط ہیں، یہ کرنا درست ہے؟ نیریٹو بلڈنگ یہ ہے معاملہ؟ نہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے نا، اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا۔ باقی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مثبت طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ہر کافر کے مقابلے میں ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد کوئی کم تو نہیں ہے نا۔ جو ملک کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے تو وہاں پر ہمارے مسلمان بھائی کروڑوں میں ہیں، تو یہ پھر ان کو پتہ ہے کہ اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہاں کے مسلمان بھی اٹھیں گے، وہاں کے دیگر اقوام بھی اٹھیں گے، اور یہ جو اب عظیم جمہوریت کا لقب انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ پاش ہو جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی صاحب، جو دوسری ہیڈ لائن ہے، ریچھ کی آزادی کے لیے عدالت میں درخواست، یہ کراچی میں مفتی صاحب یہ معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی درکار ہے، پوچھا گیا ہے کہ جنگلی جانوروں کو پالتو جانوروں کی طرح رکھنا یا لڑائی کے لیے جنگلی درندہ قید کرنا شرعاً کیسا ہے، خواہ وہ گھر میں قید ہیں یا کسی بھی طریقے سے؟ جی، میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا میں اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ اگر تمہیں کسی قوم سے خدشہ ہونا کہ یہ عہد کی پاسداری نہیں کریں گے تو برابری کی سطح پہ ان سے وہ معاہدہ ختم کر دیں، جیسے انہوں نے کیا ہے، آپ بھی علی الاعلان کہہ دیں کہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ عہد شکنی کرے کسی عہد کی اندر کھاتے، جیسا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ فتح مکہ کا جو سبب بنا تھا یہی بنا تھا نا، کہ انہوں نے مسلمانوں کے حلیف پہ بنو بکر نے حملہ کیا تھا اور بندے
قتل کیے تھے ان کے، وہ بھی غیر مسلم تھے لیکن مسلمانوں کے چونکہ حلیف تھے، تو اس وجہ سے یہ جو ایسے صورتحال بنا دی جاتی ہے جی جی بالکل، تو یہ بذات خود بھی ایک سمجھے قسم کا اعلان جنگ ہی ہوتا ہے. جی تو اس وجہ سے اس چیز کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی ان کا بر وقت جواب دینا اور ان کو بتانا کہ ہم بھی ایک زندہ قوم ہیں، اس میں میرا خیال ہے کوئی اتنی حرج نہیں ہے، لیکن وہ خواہش نہ کریں کہ ہم نے جنگ ہی کرنی ہے. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے، شاید اس پہ تھوڑا فرق بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ صاحب. تو اچھا، دوسرا یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا بنیادی، اس میں جو جنگلی جانور ہیں، بلکہ ہر جانور کے نا اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. جی، مثلا بکری پالنے والوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر نرمی ہوگی، اور جو اونٹ وغیرہ رکھتے ہیں ان کے اندر سختی، شدت. یہ تو اسی طرح جو اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرنے کا کہا گیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ رہنمائی ملتی ہے. اس کے اندر شیطان صفت ہے وہ، یعنی اس کے اندر اناد ہوتا ہے، ایسی چیزیں. تو یہ ریچھ وغیرہ، اس کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ یہ بھی بدلہ لیتا ہے، اپنے اندر وہ رکھتا ہے بات، وہ جیسے بھی ہو اس نے وہ بدلہ لینا ہوتا ہے اپنا. تو ایسے جانور جو جنگلی ہیں، جو نقصان دے سکتے ہیں، ان کو علاقوں میں رکھنا، شہر میں، اپنے کسی گھر میں، آبادی کے اندر رکھنا یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس سے کبھی بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اچھا، اور کوئی نہ ہو تو اس کا معاشرے کے اندر رہنا اور ایسے اس سے لوگوں کا یا بچوں کا خوف زدہ ہونا یہ بھی درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یحل لمسلم ان یربی مسلما، وہ خود یعنی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پر گھبراہٹ طاری کرے. اب جہاں سے یہ ریچھ یا شیر یا کوئی ایسا گزر رہا ہوگا تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی، وہ بچیں گے، ڈریں گے. تو وہ چاہے خود ایسا کوئی سبب اختیار کرے یا اس کا کوئی جانور لوگوں کے لیے خوف کا باعث ہو یا خدشے کا باعث بنے، تو یہ اچھا نہیں ہے. کیونکہ اسلام امن و آشتی کا دین ہے، اس میں امن ہی ہونا چاہیے. ہر ایک کو کسی بھی طریقے سے کوئی گھبراہٹ، کوئی خوف، کوئی ایسی چیز وہ طاری نہ ہو. تو ان جنگلی جانوروں کا کام بھی کوئی نہیں ہے، یعنی سوائے اس کے کہ آپ فخر کر سکتے ہیں اس پہ کہ جی ہم نے یہ رکھا ہوا ہے یا یہ پالا ہوا ہے، تو اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. اس میں جو اگر شیر بھی اسی کیٹیگری میں، جی شیر ہو، چیتا ہو، یا کوئی بھی ایسے جانور، یہ جو چڑیا گھر میں رکھے جاتے ہیں یا وہ تو اس لیے رکھے جاتے ہیں تعارف ایک ہو سکے ان کی زندگی کے متعلق، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ علم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے. تو اس کے دیکھیں خیال بھی رکھتے ہیں جی پورا خیال، اور ایک ایک چیز کا وہ خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن جو اپنے طور پہ رکھے گا وہ نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑتا چلا جائے. اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ بندہ بس یہی فخر ہو، ریا، یا پتہ چلے جی فلاں نے شیر پالا ہوا ہے یا فلاں نے ریچھ پالا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. اور اس طرح ان جانوروں پر بھی ستم ہے جن کو وہ ماحول نہ فراہم کیا جائے، کیونکہ جانور بھی ایک حیثیت رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کا خیال رکھنے والی ایک عورت کو یعنی بشارت دی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دی، یعنی اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ نے اسے بخش دیا کہ اسے کتے کا خیال رکھا، پانی پلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو ان کی زندگی دیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اور جس طرح ان کا رہن سہن ہے اس کے مطابق ان کو رہنے دیں، اور یہاں پہ پالتو جانور جو فائدہ مند ہیں، جن کا فائدہ ہے، وہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب میں آپ کی جانب بھی بڑھوں گا. جو سوال ہمیں ریسیو ہوا ہے، خاتون ہیں وہ پوچھتی ہیں جی کہ امام مسجد اگر معذور ہو اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، نہ رکوع کر سکتا ہے، اس صورت میں وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ حالانکہ مسجد کے اندر ایسے نمازی جو اس کے پیچھے موجود ہیں جو کہ نماز کروا سکتے ہیں، امامت کروا سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں آپ نے نمازیں کرائیں، اور اس وقت آپ بیٹھے ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اقتداء کی، اور باقی جو اصحاب تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی. تو اس طرح امام کا بیٹھ کے پڑھنا تو جائز ہے کہ نماز وہ پڑھائے بیٹھ کر. تو اس میں ہمیں کوئی مستقل ایسی دلیل تو نہیں ملتی کہ کوئی مستقل طور پہ ایسے ہو امام جو کوئی عذر ہو جس کو، اور وہ صحیح پڑھا نہ سکتا ہو پورے طریقے سے. اچھا، وہ ایسے پڑھائے گا بھی تو جو پیچھے مقتدی ہیں ان کے ذہن میں مختلف آئیں گے، یار جب صحیح لوگ موجود ہیں، یعنی جو
معذور نہیں ہیں اور وہ قرآن مجید بھی پڑھے ہوئے ہیں اور کرانے کے اہل بھی ہیں تو پھر ان کو موقع دیا جائے. ہاں اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ایک امام ہے وہ 20 30 40 سال وہ اسی مصلی امامت پہ امامت کرواتے رہے, ان کو کوئی عذر لاحق ہوا اور وہ ہوں بھی ایسے ایام میں کہ جیسے ان کی آخری عمر کے ایام ہوں, تو ان کو بہرحال ان سے امامت لینی نہیں چاہیے, یہ ان کی حق تلفی ہوگی اگر درست ہو اور بعد میں کوئی ہاں بعد میں کوئی پرابلم آئی اور وہ ایسے سمجھے کہ جیسے ان کو آپ جو ہے نا حوصلہ افزائی ان کی کر رہے ہیں, ان کی تحسین کر رہے ہیں اور ان سے ان کا مقام نہیں لے رہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان سے آپ یہ ان کا مقام لیں تو یہ ان کے لیے نا ان کے لیے بہت دشوار ہو اور بہت بھاری ہو کہ جس میں میں پڑھاتا رہا, چلے مجھے عذر لاحق ہوا ہے نا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شریعت کی طرف سے اجازت تو ہے, لیکن اگر کوئی متبادل لوگ موجود ہیں اور امام صاحب کو آپ اچھے طریقے سے, آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ممالک میں ایسے ہوا کہ امام صاحب جب اس قابل نہ رہے کہ وہ امامت کرائیں تو انہوں نے ان کو باقاعدہ بڑی خطیر رقم دے کے, جیسے پینشن یا ایک الاؤنس دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہاں کی انتظامیہ نے انہیں دے کے بڑے اچھے طریقے سے انہیں رخصت کیا کہ یہ 40 سال ہماری امامت کراتے رہے, اب یہ نہیں کر سکتے, اب ان کا یہ. تو ایسے لوگوں سے ایسا رویہ کرنا چاہیے, اور ویسے خوشی سے اگر ان سے آپ اجازت لے لیں اور ان کے متبادل کوئی آ جائیں تو یہ اچھی صورت ہوگی, کیونکہ جب بھی وہ نماز پڑھیں گے تو پیچھے کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور کھڑا ہوگا, کوئی کہے گا یار جب صحیح لوگ موجود ہیں تو ضرور انہوں نے کرانی ہے. تو اس فتنے سے بچنے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ ان کو مارجن دیں, ٹھیک ہے, یعنی ان سے آپ معذرت کر لیں اور کسی اور کو کر لیں. ٹھیک ہے جی. میں بھی یہی عرض کروں گا, شیخ صاحب نے جو فرمایا درست فرمایا. میں وہ فقہی لحاظ سے بتا دوں کہ کیا معذور شخص کے پیچھے وہ نماز ہو سکتی ہے, معذور شخص امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا. تو اہل علم کا جو ہے نا وہ یہی ہے, ہمارے اہل علم کا, کہ معذور شخص امامت کرا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے تھے, پاؤں کے اندر چوٹ آئی, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اپنے بالا خانے کے اندر ہی صحابہ کرام کو نمازیں پڑھاتے تھے, جو وہاں پر عیادت کے لیے جاتے تھے تو وہیں پر نمازیں پڑھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے, صحابہ کرام ایک دفعہ کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ کے میرے پیچھے نماز پڑھو. اسی طرح آخری عمر میں بھی ایسے ہی تھا, آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور جو ہے نبی مقتدی جو تھے وہ کھڑے تھے. اسی طرح جو شخص اندھا ہے, نابینا ہے, یہ بھی ایک عذر ہے. اب اس کے پیچھے نمازیں صحابہ کرام نے پڑھی ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کو والی مدینہ بنا کے چھوڑا ہے اور وہ نمامت کراتے تھے باقاعدہ. تو معذور شخص کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, تو یہ بھی معذور ہی ہے. لیکن اگر مسجد والوں کی اکثریت جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان کی اکثریت اس پہ راضی نہیں ہے تو اب اس کو امامت نہیں کرانی چاہیے, بدل دینا امام بدل. اور اگر ان کی اکثریت وہ راضی ہیں اس کے امام ہونے پر, کسی شرف کی وجہ سے, عزت کی وجہ سے, یا قدیم وقت سے وہ امامت کرا رہا ہے, تو پھر اس صورت میں درست ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی علی. اس میں ایک چھوٹی سی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جس کی طرف شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا, اگر وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو آپ بھی بیٹھ کے پڑھیں. تو یہ حکم ہے جواز کے لیے, یعنی ایسا آپ کر سکتے ہیں اور اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بات ذہن میں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب ہماری ایک بہن ہے, ان کا سوال ہے جی, خاتون ہیں جن کا حج پہ جانے کے لیے بکنگ ہو چکی ہے, ٹکٹ کی بھی اور ساری آل دیٹ اسٹف جو بھی ہے, لیکن جانے سے پہلے کچھ روز قبل ہی شوہر کی وفات ہو چکی ہے. اب وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ حج پہ نہیں جانا تھا, ان کے بیٹے نے جانا تھا, لیکن ان کی وفات کے بعد اب عدت کے ایام ہے, اس صورت میں وہ حج پہ جا سکتی ہیں خاتون؟ بلا شبہ جا سکتی ہے, اور بہت سے اہل علم کا یہی قول ہے. یہ عدت گزارنا, اس کے اندر بنیادی چیز جو ہے نا عدت وفات میں, وہ یہ ہے کہ یہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہے, چاند کے مہینوں کے حساب سے 4 ماہ 10 دن یہ عدت میں رہے گی, یعنی آگے نکاح نہیں کر سکتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سرخی اور پاؤڈر اور سرما اور منقش اور جاذب لباس یہ نہیں پہنے گی, بلا وجہ اور بلا ضرورت گھر سے بھی نہیں نکلے گی. اچھا,
اب یہ ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، تو بہت سے اہل علم نے یہ کہا کہ نہیں، 4 ماہ 10 دن یہ یہیں پر رہے گی، اور یہ حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی، نماز عید کے لیے بھی نہیں نکل سکتی، عمرے کے لیے بھی نہیں نکل سکتی، بہت سے ایسے اقوال ہیں۔ لیکن جو راجح بات ہے، جو قوی بات ہے، وہ یہی ہے کہ یہ عورت حج کے لیے بھی جا سکتی ہے اس عدت وفات کے اندر عمرے کے لیے بھی جا سکتی ہے، اپنے علاج کے لیے بھی کہیں جا سکتی ہے، اور جو ہے نا اس پر یہ پابندی نہیں ہے۔ جس رواج کی بنیاد پر یہ پابندی لگائی جاتی ہے وہ رواج ہے ضعیف، اس کے اندر ایک مجہول راوی ہے، زینب بنت کعب ایک مجہول راوی ہے، اور بہت سے محققین، شیخ بشار عواد، شیخ شعیب ارناؤوط، انہوں نے کہا یہ مجہولہ ہے، اور حافظ ابن حزم نے المحلی بالآثار کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ یہ رواج نہایت ضعیف ہے، اس کے اوپر ہم اس مسئلے کو بنیاد نہیں بنا سکتے، اور جب کہ رواج ضعیف ہے اور کوئی تائید میں دوسری روایت ہے نہیں مرفوع، یہی ایک ضعیف روایت۔ اور صحابہ کرام کا عمل، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کو اسی گھر میں نہیں چھوڑا، اپنے گھر لے آئے، حالانکہ وہ ایک مدینہ ہی تھا، مدینہ قریب ایک ہی شہر، لیکن وہ ان کو ادھر نہیں رکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، ان کے رشتہ دار خاتون کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ اپنے لے آئی، اپنے گھر لے آئی۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ تو بہر صورت یہ خاتون حج پہ جا سکتی ہے بلا شبہ، اور جو پابندی مزید ہیں ان پابندیوں کا وہ خیال رکھے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آپ کے سوالات اور آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے، اور جو اس کا کمنٹ سیکشن ہے وہاں پر اپنے سوالات لکھیے، انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں واٹس ایپ پہ ریسیو ہوئے ہیں آپ کی جانب سے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ غسل جنابت کیا ہے اور غسل جنابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، غسل جنابت انہیں بعض خاص حالات میں انسان پہ غسل لازم ہو جاتا ہے، احتلام ہو جائے تو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت، بیوی سے بندہ جماع کرے تو پھر بھی غسل لازم ہو جاتا ہے، غسل جنابت۔ اب غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اول تو یہ ہے کہ جب بندہ غسل جنابت کرتا ہے تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا معتبر ہونا نیتوں کے ساتھ ہے۔ نیت ہے تو عمل معتبر ہے، نیت نہیں ہے تو پھر کوئی عمل معتبر نہیں۔ اس سلسلے میں بھی ضروری ہے نیت؟ اس سلسلے میں بھی سب سے اول نمبر پہ سب سے اول وہ نیت ہے۔ اس کے بعد جب یہ ہاتھ جو ہے یہ گھٹ تک، کفیں جس کو کہتے ہیں ہتھیلیاں، یہ 3 دفعہ دھونے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 دفعہ دھونے کے بعد پھر استنجا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، استنجا چھوٹے پیشاب والی جگہ، بڑی پیشاب والی جگہ ان کو دھونا ہے، جو علائشیں وغیرہ لگی ہوں ان کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ ہاتھ، یہ بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا ہے، تو یہ بائیں ہاتھ کے جب استنجا کیا تو اس کے بعد اس کو پھر دھونا ہے، صابن لگا کے دیوار کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اس کو رگڑ کے پھر اس کو صاف کرنا ہے۔ پھر وضو کرنا ہے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، پھر اس کے بعد استنشاق کرنا ہے، ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھونے ہیں۔ سر کا مسح، یہ صراحت ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ اس وضو میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد
پاؤں دھو لے، قدم دھو لے تو ٹھیک ہے، قدم نہ دھو لے بعد میں دھو لے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 3 لپے پانی ڈالنا ہے سر پر، یعنی شاور کے نیچے کھڑے ہونا ہے یا پھر پانی ڈالنا ہے مگے وغیرہ کے ساتھ، اور ہاتھ جو ہے نا یہ سر کے بالوں میں ایسے گھسانے ہیں اور جڑوں تک پانی کو پہنچانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ کام کیا تو پھر سارے جسم پر پانی بہانا ہے، دائیں ہاتھ جانب سے شروع کرنا ہے اور یہاں پر پانی ڈال کے پھر بائیں طرف پانی ڈال کے سارے جسم پر پانی ڈال کے جب باہر نکلو اس جگہ سے ذرا ہٹ جاؤ، اگر پاؤں نہیں دھوئے پہلے وضو میں تو اب دھو لو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے غسل جنابت۔ اگر بندے نے صابن استعمال کرنا ہے صابن بھی استعمال کرے، لیکن اگر صابن نہ استعمال کرے صرف اتنا عمل کرے غسل جنابت جو ہے یہ ادا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، دعا وغیرہ تو پہلے کوئی پڑھنا لازمی نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ بسم اللہ پڑھے بس یہ کافی ہے۔ واش روم کے اندر کی جو ہم باہر پڑھ کے جب داخل ہو رہے ہوں جو دعا پڑھی ہے وہی کافی ہے اس کے لیے؟ ہاں، یہ اس طرح ہے کہ جو واش روم ہوتے ہیں نا اس کے اندر 2 جگہیں عموماً بنی ہوتی ہیں۔ عموماً بالکل۔ ایک قضائے حاجت کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بندہ پیشاب پخانہ کرتا ہے، اور سائڈ پہ دوسری جگہ ہوتی ہے جہاں پر بندہ وضو بھی کرتا ہے، بیسن لگا ہوتا ہے یا پھر شاور لگے ہوتے ہیں، وہاں پر غسل کرتا ہے۔ تو یہ جہاں پر غسل کیا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے، یہاں پر آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا، جو ہے اگر جگہ صرف قضاء حاجت کے لیے ہے تو آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ کہاں پڑھنی ہے؟ داخل ہونے سے پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اذا اراد ان يدخل قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب قضاء حاجت کے لیے داخل ہونے لگتے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ لیکن اگر جگہ مختلف ہیں، ایک نہانے کی جگہ بالکل قریب ہی ہے، قریب ہے لیکن ہے تو مختلف اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، تو جب مختلف ہیں حکم بھی مختلف ہے۔ یعنی جہاں پر قضاء حاجت کرنی ہوتی ہے وہاں پر نہانا ممنوع ہے، جہاں پر نہانا ہوتا ہے وہاں پر پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ حدیث میں آ گیا ہے کہ مغتسل میں پیشاب کرنا منع ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ جہاں پر بندہ غسل کرتا ہے تو وہ جگہ الگ ہے جہاں پر بندہ پیشاب کرتا ہے، جہاں پر نہاتا ہے وہ جگہ الگ ہے، لہذا اس کا حکم بھی الگ ہے۔ یہاں پر بندہ غسل کرے، وضو کرے، بسم اللہ پڑھے شروع میں، بالکل درست ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اور غسل کے وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نفل پڑھ سکتے ہیں؟ بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب پہلے غسل کر لیا ہے اور غسل سے پہلے وضو کیا ہے، مسنون وضو، تو اب یہی کافی ہے نماز کے لیے۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، امام بہقی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام البانی رحمہ اللہ اور اسی طرح بہت سے دیگر اہل علم، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندے کی نیت ہو غسل جنابت میں اور وہ منہ کے اندر پانی ڈالے، مزمزہ کرے، استنشاق کرے، کلی کرے، ناک کے اندر پانی چڑھائے، پھر پھینکے، اچھا، اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہائے، جی بالکل، تو یہ کافی ہے۔ اچھا، انف ہے یہ، اس سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ وضو بھی ہے، یہ غسل بھی ہے، دونوں کے لیے کافی، کیونکہ غسل کے اندر یہ وضو آ جاتا ہے۔ اچھا ایک بات، اچھا، بعض اہل علم یہ درمیان میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر نہاتے وقت بندے کا ہاتھ لگ گیا ہے شرمگاہ پہ، تو شرمگاہ پہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے چونکہ حدیث آئی ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے، تو وہ کہتے ہیں اگر نہاتے وقت ہاتھ لگ جائے شرمگاہ پہ تو اس کا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، غسل ادا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس لیے جب ایک دفعہ بندہ پانی بہاتا ہے سارے جسم پہ، ناک کے اندر، منہ کے اندر پانی ڈال کے پھر سارے جسم پر پانی ڈالے، تو احتیاط کرے کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے۔ ٹھیک ہے، خاتون ہے، مرد ہے، وہ احتیاط کرے شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے، کیونکہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ بضعۃ من کا ہے، حدیث میں آ گیا ہے کہ یہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ہاتھ لگنے سے وضو تیرا نہیں ٹوٹتا، حدیث یہ بھی صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، حافظ ابن قیم، وہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ جب بندے کے اندر نا، یعنی کوئی شہوت کا شائبہ ہو، انتشار
انتشار شہوت یہ چیز ہو پھر ہاتھ لگ جائے شرمگاہ کو وضو ٹوٹتا ہے. اور اگر شہوت اور انتشار نہ ہو لذت کا کوئی احساس نہ ہو رہا ہو پھر ہاتھ لگ جائے تو یہ جسم کا عام حصہ ہے وضو پھر نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسط خلیل صاحب. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسط خلیل صاحب اٹک سے کیسے ہیں جی آپ؟ السلام علیکم. آپ سن پا رہے ہیں آواز؟ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. السلام علیکم. جی جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی جی باسط خلیل صاحب. ہے جی سر، میں اٹک سے بھائی کرام کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا سوال جو ہے وہ وراثت سے متعلق ہے. جی جی سوال ایسے ہے کہ دو بہنیں ہیں اور چھوٹا بھائی ہے نا. جی. تو بہن جو ہیں اور دونوں بہنیں بڑی ہیں، بھائی چھوٹا ہے، لیکن بھائی کے ساتھ ان کے تعلق کوئی 15-20 سال سے نہیں تھا. اچھا. ایسے ہوا کہ بڑی بہن جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا. سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ مال وغیرہ ان کے پاس تھا کافی. اچھا. انہوں نے اس سے 2 مساجد تعمیر کرا دی کیونکہ ان کی اولاد نہیں ہوئی بھی تھی ان کی. اچھا اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے کچھ ادھار اپنی کو بھی دیا ہوا تھا اور اس کو بھی یہ وصیت کر دی تھی کہ یہ میرے مرنے کے بعد اگر مرنے سے پہلے دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں یہ تم اللہ. اچھا. تو ایسی وصیت کرنا اور یہ اس کے بارے میں ذرا جاننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ باسط خلیل صاحب، آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے گا. مفتی صاحب. جی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سسٹر تھیں جی ان کو اور ان کے دیگر جو ایک سسٹر اور ایک بھائی کو جو وراثت ملنی تھی اس وراثت پہ بڑی بہن ہی کا وہ کنٹرول تھا یا قبضہ تھا. بالکل. تو انہوں نے پھر ایسے کیا کہ اس کی تقسیم ایسے کر دی کہ یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا. مساجد بنوا دی. تو اپنی ایک بہن کو اور اپنے ایک بھائی کو جو بہت چھوٹا ہے ان کے بقول اس کو محروم کر دیا. جی جی. تو یہ شرعاً بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور ایون کے بعد میں یہ بھی بولا جو جو بچ رہی ہے وہ بھی جو قرض کسی کو دیا ہوا ہے بچ گیا تو وہ بھی واپس آتا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے کسی کو اپنے حق میں سے جو وراثت وصیت کا حق ہے، وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خیر کے کام میں دینا چاہتے ہیں تو کسی کو اپنے حق میں سے بھی صرف اتنا حق حاصل ہے کہ وہ 1/3 دے. یہ تو حق بھی دوسروں کا شامل تھا. بالکل. تو وہ انہوں نے اچھا وہ چھوٹا بچہ ہے نا، اگر چھوٹا بھائی ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی اسے تو ابھی شعور نہیں ہے تو اس کا حصہ رکھا جائے گا، اس کا حصہ مختص کیا جائے گا اس کے کسی وکیل کو، اسی کسی خیر خواہ کو. وکیل سے مراد یہ نہیں ہے ایڈوکیٹ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو وسیع ہو، اس کا جو خیال رکھ سکے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نادان ہوں ان کو مال ان کا سپرد نہ کرو. ٹھیک ہے. اس کی بھی یہی وجہ ہے تاکہ یہ ان کا مال محفوظ رہے. اصل شریعت محفوظ رکھنا چاہتی ہے کہ جب اس کو ضرورت پیش ہے اس کے پاس مال موجود ہو. جی. تو چاہیے یہ تھا کہ اپنا حصہ رکھتی اور باقی ان دونوں کو دیتی. اب بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنا حصہ یعنی جو ان کا بنتا تھا وہ ان کی اولاد میں تقسیم ہو. باقی جو اب تو خیر انہوں نے مساجد بنا دی. اب یعنی انہوں نے ظاہر ہے اس سے تو واپس نہیں ہو سکتا، لیکن جو کم از کم قرض ہے وہ جو جنہوں نے دینا تھا وہ ان کی اولاد، ان کے جو بہن بھائی ہیں ان کو دیا جائے. اور یہ جو انہوں نے کیا یہ ٹھیک نہیں تھا، ہونا ایسے چاہیے تھا. میں مسئلہ بتا دوں کہ وہ انہوں نے جو کچھ کیا یہ اچھا نہیں کیا. انہوں نے ایک وصیت 1/3 کی کر سکتی تھی، انہوں نے دوسروں کے حصے کی بھی وہ ساری جو ہے وراثت تقسیم کر دی. یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا. اب ایسا ہو کہ جن علاقوں میں مسجدیں بنی ہیں اگر وہ ان کے ورثاء کو یا ان کے جو جن کا انہوں نے حق تلف کیا وہ ان کی کوئی تعاون کی کیفیت بنا دیں تو یہ اچھا ہوگا. جی ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے ان پہ احسان کیا، یہ ان پہ احسان کریں اور ان کی قبر ہلکی کریں. تو ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو وصیت ہے وہ صرف 1/3 کی ہو سکتی ہے. وہ ان کے اپنے حصے میں سے 1/3 کی ہو سکتی تھی، انہوں نے اس سے بھی زیادہ کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کیا تھا کہ غلام ایک بندے نے 6 آزاد کر دیے کہ میری طرف سے آزاد ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کے 6 غلاموں کو بلایا، قرآن اندازی کی. 2 کو ان کی طرف سے کیونکہ 1/3 بنتے تھے نا 2 غلام 6 کے 2، تو ان کو رہا کیا. حالانکہ غلام کو دوبارہ جس کو رہائی مل گئی ہے اس کو دوبارہ پھر غلامی میں لانا ایک بڑا مشکل کام ہے.
تو آپ نے ایسے ہی کروایا کہ 2 کو رہائی دی اور باقی کو ان کے ورثاء میں تقسیم کیا. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی غلط کر جائے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب جو کہ مسجدیں بنا دی, ہم یہ تو نہیں کہتے نعوذ باللہ ان کو سیل آؤٹ کیا جائے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ ان کی انتظامیہ کا یا اس محلے کا حق ہے کہ وہ ان کے ورثاء تک پہنچائے. جی مفتی صاحب اچھا سوال انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ والدہ کا سارا یعنی مال جو تھا وہ کنٹرول میں تھا. مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ بہن اس کی اولاد نہیں تھی. اب بہن کی اولاد نہیں ہے, بہن کی اولاد نہیں تھی, اب وہ وفات پا چکی ہے. زندگی میں انہوں نے جو اپنا مال لگایا مساجد وغیرہ پر تو وہ تو لگا دیا. اب جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو اب بھی کچھ پیسے ان کے لوگوں کے اوپر ہیں. جی بالکل ہے. اب اس سلسلے میں کیا شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں حکم یہی ہے کہ وہ 1/3 حصہ اس میں اس کی وصیت نافذ ہوگی, اور باقی جو مال ہے وہ اس بھائی کا 2 حصے بھائی کے ہوں گے اور 1 حصہ اس کی دوسری بہن کا ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں جی یہ ترتیب. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھے گا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کالر جو ہیں سن پا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس وقت؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں آپ کو سن پا رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ آپ جی الحمدللہ جی اللہ کا شکر. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا سر میرا ایکچولی میں کوشش کروں گا, 1-2 سوال ہیں میرے مائنڈ میں. جی جی ان کو جلد سے جلد آپ کو بتا دوں. جی بالکل. سر پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جو بندہ مر رہا ہے, فوت ہو چکا ہے اور اس نے کچھ وراثت چھوڑ دی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, بچوں میں بیٹے اور بیٹیاں شامل ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی بیوی بھی زندہ ہے اور والدین بھی, ٹھیک ہے, تو فرض کریں تو 10 لاکھ روپے چھوڑ کے فوت ہوا ہے. جی تو آپ اس کہانی یہ بتائیں کہ جو وراثت کی تقسیم ہوگی وہ پہلے کس کو کیا جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی ریزن ہے کہ بہن بھائی وراثت میں شامل ہوں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ وراثت میں کیا چیز شامل ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل جیسے حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں فوت ہونے لگا ہوں تو میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں, تو نبی پاک نے ان کو منع فرما دیا تھا. اچھا تو کہیں آپ وصیت میں بتا دیں کہ وصیت کس طرح کی ہو سکتی ہے, اور جو وراثت کی تقسیم ہے وہ جو کس ترتیب سے کی جانی ہے اس کے وجہ سے بات کی ہوگی. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی جی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. اچھا انہوں نے جو ورثہ ذکر کیے کہ ایک شخص فوت ہو چکا ہے اور اس کے والدین بھی زندہ ہیں جی, اور اس کی بیوی بھی وائف بیوی بچے سب بچے بھی ہیں جی, تو اب کیسے تقسیم ہوگی؟ بے شک یہ جو ہے نا تقسیم اس کی اس طرح سے ہوگی کہ 8واں حصہ اس شخص کے بیوہ کو ملے گا. اچھا, کل مال کا 8واں حصہ اس کے بیوہ کو ملے گا, اور جو ماں باپ ہے ان کو چھٹا حصہ ملے گا. اچھا ہاں جی, سدس اس کو کہتے ہیں عربی میں. تو چھٹا حصہ اس کو ان دونوں کو ملے گا, ماں کو بھی چھٹا حصہ, باپ کو بھی چھٹا حصہ. باقی جو مال ہے وہ ملے گا ان کی اولاد کو, بیٹے بیٹیوں کو للذکر مثل حظ الانثیین کی ترتیب کے مطابق 2 حصے بیٹے کو, 1 حصہ بیٹی کو ملے گا, اور یہ ہے ترتیب شریعت کی. وصیت کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ایک شخص وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے مال کے متعلق. وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو مال ہے فلاں کو دے دو, مسجد میں لگاؤ, کسی فقیر کو دے دو, مدرسے میں لگاؤ, ہسپتال میں لگاؤ, یہ وصیت. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شخص 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. وَالثُّلُثُ کثیر, ثلث بھی زیادہ ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا نا کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں. پھر نصف, کہتا نصف بھی نہیں. اچھا پھر جو آخر میں آیا ثلث, آپ نے فرمایا ثلث دے سکتے ہو لیکن ثلث بھی کثیر ہے, لہذا ربع, چوتھا حصہ بندہ اس کی وصیت کرے. اگر اس نے ثلث کی وصیت کر لی ہے تو ثلث کی وصیت بھی نافذ ہوگی, اس سے زیادہ کی وہ وصیت نہیں کر سکتا. باقی جو بھی یہ 2 ثلث ہیں یہ کس کو ملیں گے؟ ورثاء کو ملیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء, کہ اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے دستگیر رہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اور انہوں نے جو ترتیب کی بات کی نا, یہ لوگ سوال کرتے ہیں, اس وجہ سے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی بالکل مفتی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ پہلے حصہ کس کو دینا ہے, پھر کس کو دینا ہے, پھر کس کو دینا ہے. اصل میں جب مسئلہ بنتا ہے نا یہ وراثت کی تقسیم کا,
تو سب کے یک بارگی حصے نکالے جاتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی جتنے وہ 10 لاکھ کہہ رہے ہیں مثلا, اس میں سے ایک دم ہی وہ سارے حصے نکلیں گے. یہ نہیں پہلے بیوی کا علیحدہ نکلے گا, پھر والدین کا نکلے گا, اسی پوری جائیداد میں سے یک بارگی سب کے حصے نکلتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوگا کہ پہلے وائف کا پھر والدین کا پھر اس کے بعد جو بچے پھر بچوں کو دوسرا حصہ بیٹے کو. اچھا اچھا اچھا, وہ ایک مسئلہ بنتا ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق وہ ایک ہی دفعہ صاحب کے 1/8 بھی اسی میں سے نکلے گا, 1/6 بھی. 10 لاکھ اگر ایگزامپل کے طور پہ ہم نے لیا. ہاں جی, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے 1/8 نکل لیں پھر 1/6. اس طرح تو پھر ظاہر ہے وہ جب باقی جائیداد بچے گی 1/8 نکال کے وہ تو کم ہوگی نا. ہاں بالکل ایسے ہی. تو اس طرح نہیں کرنا, ایک ہی دفعہ وہ حصے نکالے جاتے ہیں. یہ تو عام بھی مطلب ایسی ایپ بھی موجود ہیں, اور جو حساب کتاب جانتے ہیں وہ بھی بڑے ایزیلی. بلکہ ہمارے مفتیان کرام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کا نمبر ہمارے جو ناظرین ان کو دیا گیا ہے. اور خصوصاً جب شیخ صاحب فرما رہے تھے نا کہ کسی مسجد کو دے سکتے ہیں, کسی ہاسپٹل میں, تو میں اس وقت کہنے لگا تھا کہ پیغام ٹی وی کو بھی, پیغام ٹیلی ویژن کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور میں یہ دیر سے میری خواہش ہے, اللہ کرے کسی کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ وقف کرنا ہے پیغام ٹی وی کے لیے. انشاءاللہ اس وقت جو موجودہ جو حالات کے مطابق الحمدللہ اس وقت کافی زیادہ اثر جو رکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا اور اس کے اندر الحمدللہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو یہی اگر ہمارے جانے کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مفتی صاحب الحمدللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میری کال ٹرانسفر نہیں کی آپ نے. جی جی پوچھیے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب فیصل آباد سے. جی میں نے جی میرا سوال یہ ہے جی کہ کیا غسل جنابت کے علاوہ جو غسل کیا جاتا ہے جو وضو کی کفایت کر جاتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا. جی میں جی شیخ صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے. ہاں جی, کیونکہ یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ جو ہے نا غسل جنابت کے علاوہ جی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت جب بندہ کر لے تو وضو بھی اس میں شامل ہے. اگر وضو اس نے نہیں بھی کیا ہے, صرف غسل جنابت کر لیا ہے, تو یہ وضو سے بھی کفایت کر جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو غسل واجب ہے تو واجب غسل کے اندر یہ وضو شامل ہو جاتا ہے. لیکن اگر واجب غسل نہیں ہے اور عام غسل ہے تبرید کے لیے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا تنظیف کے لیے, صفائی حاصل کرنے کے لیے بندہ کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر بندہ غسل کر لے تو یہ غسل وضو سے کافی نہیں ہو جاتا, وضو الگ سے کیا جائے گا. اچھا اچھا اچھا, یہ تفریق کو کرتے ہیں, ایک غسل واجب جی جی اور غسل غیر واجب. غیر واجب. ہاں جی, تو ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. انہوں نے جو سوال پوچھا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کو اس بارے میں آگاہی ہے. بلکہ آپ نے مفتی صاحب آج کافی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان فرمایا تھا. اچھا, اس میں جب شیخ صاحب فرما رہے تھے تو ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ احتلام کی شیخ صاحب نے بات کی کہ اس وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے, اور دوسرا حقوق زوجیت سے, اور تیسری چیز کیا ہے کہ عورت وہی کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے, اور اس کا بھی وہ خواب میں. اچھا 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 جی جی, احتلام دونوں کو شامل. ہاں جی, احتلام یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں میل اور فیمیل دونوں کے لیے. جی میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے. ان کو بھی اگر ایسی کیفیت طاری ہو, پانی کا اخراج ہو, پھر ہوگا غسل واجب. اگر پانی دونوں نے نہیں دیکھا تو دونوں پہ غسل واجب نہیں ہے, مرد ہو یا پانی کے نشان. جی جی, پانی کے نشان وہ دیکھنے لازمی ہے. انما الماء من الماء, یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی. اچھا, اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ مزی بیوی کے پاس جانے سے پہلے کچھ قطرے آتے ہیں. مثلا انسان کو یعنی حقوق زوجیت کا وقت نہیں ملا, لیکن اس سے پہلے ایسے قطرے اگر نمودار ہو جائیں تو اس پہ بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, تو میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. اس پہ غسل نہیں ہے, مزی منی کے علاوہ ایک قطرے ہوتے ہیں, وہ اگر نکل آئیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. اوکے اوکے, اس کو صرف دھونا ہے جگہ کو, اور وضو کرنا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے بندہ. اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ قطرے منی کے نکلتے ہیں, کسی کو جریان یا ایسی تکلیف ہو تو منی کے قطرے نکل آتے ہیں پیشاب کرتے ہوئے یا ایسا کچھ, اس پہ بھی غسل واجب نہیں ہوگا. اس میں معاملہ آتا ہے اگر اس صورت جی جی, اس صورت میں بھی ایسی ہو
تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا. وہ تھوڑے وہ جو کیونکہ اس میں دف کا ایک معنی ہے, یعنی جب انسان کا مادہ زور سے نکلتا ہے اور اس میں وہ کیفیات ہوتی ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ میں نے اسی مزی کے متعلق مزید وضاحت کر دوں کہ مزی جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کنت رجلا مزاء, بہت زیادہ مزی آتی تھی. تو یہ طاقتور شخص کی نشانی ہوتی ہے. بندے کا خیال آتا ہے بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے متعلق یا ویسے ہی, تو کچھ سفید لیسدار سا پانی نکلتا ہے, اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے, غسل لازم نہیں ہوتا. اور وضو کا مطلب یہ کہ اس جگہ کو یہ دھوئے گا, استنجا بھی کرے گا, کپڑے پر کچھ داغ لگ گئے ہیں اس کپڑے کو بھی دھوئے گا, اور پھر عام مسئلہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب پڑے گا جی. السلام علیکم. ام حتیم صاحبہ ہے لاہور سے. السلام علیکم ام حتیم صاحبہ, کیا آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ جی جی آواز آ رہی ہے بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 14 سال سے نا 15 سال کا ہے جی, ابھی تک اس نے قرآن پاک بھی نہیں مکمل کیا, نہ تو وہ نماز پڑھتا ہے. جب بھی میں اسے نماز پہ کہتی ہوں تو وہ اوپر سے نا بدتمیزی کرتا ہے, اوپر سے کہتا ہے کہ نہیں پڑھتا, میں نے نہیں پڑھنی. تو کیا اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاپا بالکل بھی نہیں اسے کہتے نماز کا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب. فرمائیے گا مفتی صاحب. جی, اس میں ایسا ہے کہ ایک تو انہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے جس میں یہ ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ, یہ پوری دعا آخر تک یہ پڑھیں. اس میں جو یہ لفظ ہے نا واصلح لی فی ذریتی, میرے لیے میری اولاد کو درست کر دے, ان کا قبلہ درست کر دے, ان کی سمت درست کر دے, وہ صحیح ہوں, فرما بردار ہوں. تو یہ ایک تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ والد کے متعلق انہوں نے بتایا نہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, ان کو بھی نماز پڑھنی چاہیے. وہ کہتے نہیں ہیں, یعنی وہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ خود بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں. تو وہ خود پڑھتے ہو نا, عموماً بچے ساتھ چلے ہی جاتے ہیں, کیونکہ بچے کہنے کی بجائے عمل کو دیکھتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, تو وہ نماز کے لیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے جاتے ہوں, ہمیں امید ہے. تو ہاں جی, تو بچے کو بھی ساتھ لے کے جائیں. اچھا, اس میں کبھی پیار سے, کبھی سختی سے, کبھی کس انداز سے, کبھی کچھ چیزیں روک کے, کبھی کوئی نام دے کے, کبھی ایسے کہ آج تمہیں پیسے نہیں ملیں گے, تم نے نماز نہیں پڑھی. اچھا, کبھی کہیں کہ تم نے اگر نمازیں پڑھی نا تمہیں یہ انعام ملے گا. تو ایسے کر کے نا کسی بھی صورت میں یہ بڑا ایک اہم کام ہے, ایسے سمجھیں زندگی کا اہم ترین کام ہے کسی شخص کی, مسلمان کی زندگی کا, کہ وہ نمازی بن جائے. تو والدین اس کے لیے جو بھی جستجو کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا, اور ایسا ہوگا انشاءاللہ. ہم پر امید ہیں جو بھی والدین اپنے بچوں کے بارے میں ایسے متفکر رہتے ہیں تو یہ ان کے لیے آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا, جب اہل جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین, کہ اس سے پہلے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر والوں کے بارے میں چکنے رہتے تھے, ان کے بارے میں خائف رہتے تھے, ان سے کوئی غلط نہ ہو جائے, کوئی چھوٹ نہ جائے, کوئی شرعی حکم کوئی ایسا نہ ہو. تو یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کا رونا, ان کا درد وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقبول ہے, اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں. انشاءاللہ آج نہیں تو کچھ دیر بعد ضرور نمازی بنے گا. اور وہ جو معروف دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں, اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. کرنا کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے, نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنے جو سوالات ہیں وہ آپ لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے آپ کو ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے. آپ نے سرچ کرنی ہے یوٹیوب پر پیغام TV لائیو, اور وہاں پر ہمیں جوائن کریں. آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات مفتیان کرام سے آپ تک پہنچائے جائیں گے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. سوال پوچھا گیا ہے کہ میرا خاوند مجھے غیر فطری طریقے سے جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے اس صورت؟ یہ جو مسئلہ ہے جس کی طرف سائلہ نے سوال کیا ہے, تو اس پہ ایسا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض, کہ یہ آپ سے
مخصوص ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ تکلیف ہے جی. تو اسی سے مفسرین نے اور فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب حیض کے ایام میں تکلیف ہے، اذیت ہے، تو اس سے دور رہنا ہے، تو جو ہے دبر یہ بالاولیٰ ایسی اذیت والی جگہ ہے، یعنی ایک شخص کے لیے ایک جو فطرت پہ قائم ہے اس کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے، تکلیف دہ ہے، تو اس وجہ سے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں تو اس کی یہ دلیل ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو باقی جو حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت ہے اس کی، مثلا من اتی حائضا او امرأۃ فی دبرہا، کہ جو حائض کے پاس آئے یعنی مخصوص ایام میں یا اپنی عورت کے پاس اس کی دبر سے آئے تو فقط کفر بما انزل علی محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس نے ایسا کیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا انکار کیا، تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد، ترمذی اور دیگر کی روایت ہے کہ ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی عورت کے پاس اس کے پچھلے یعنی پچھلی جگہ سے آتا ہے۔ میں واضح کہوں گا کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جو ڈسکس نہیں کیے جاتے اور لوگ پھر جو ہے نا غلط شک و شبہات کے بھی شکار رہتے ہیں لوگ، جی لوگوں کو واضح نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں ذرا معذرت سے وضاحت کر لفظ بول گیا۔ تو ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، شعور آئے۔ تو ایسا ہے کہ چونکہ ہم سے مسائل بھی پوچھے جاتے ہیں تو اکثر خواتین کے نا یہ سوال آتے ہیں باقاعدہ، تو اس کی وضاحت ضروری تھی۔ تو ایک یہ بات ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری کھیتیاں جیسے مرضی تم آؤ ان کی طرف۔ تو دیکھیے پہلی بات اس سے کئی لوگوں نے کہا کہ جی اپنی کھیتی ہے جیسے مرضی ہم آئیں اور جو مرضی کریں، تو اس میں ٹھیک ہے جو مرضی وہ اجازت ہے، لیکن آنا کہاں پہ؟ حرث کی طرف۔ حرث کسے کہتے ہیں؟ کھیتی جس سے کچھ پیداوار ہوتی ہے، اور پیداوار آپ جانتے ہیں یعنی عورت سے جو پیداوار ہے وہ ولادت ہے، تو وہ جہاں سے ولادت ہوتی ہے وہاں پہ آنا ہے، آئیں جس طرف مرضی سے اور جیسے بھی آئیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی شریعت نے جائز طریقے کہے ہیں، ممنوع صرف ایک ہے، یہ اسی طرح جیسے جنت ساری کی ساری اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن ایک درخت سے روکا تھا، لیکن دیکھیے شیطان نے وہی کروایا۔ اب مرد عورت ایک دوسرے کے لیے بالکل جائز ہیں، جو بھی ان سے امور کرنا چاہیں، کھیل جو بھی ہے، میاں بیوی ماشاءاللہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ رکھا ہے، لیکن اس میں بس ایک جگہ سے روکا گیا۔ لیکن لوگ دیکھیے آج آ کے اس طرف آتے ہیں اور بیویوں کو مجبور کرتے ہیں، یقین کیجئے، اور کئی دفعہ اور ہم سے عورتیں رو رو کے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا سلسلے ہیں اور ہم کیا کریں۔ اب دیکھیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ تو پہلے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مسئلہ انہیں بتائیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے بڑوں سے بات کریں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسی امکانات نہیں ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس کا عورت کا پھر اس مرد کے ساتھ رہنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل ایسا کام کر رہا ہے جس پہ اتنی سخت وعید آئی ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد۔ اس کی وضاحت میں ایسے کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا جو کرتا ہے اس نے گویا انکار کیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو جائز سمجھ کے جی یہ تو جائز ہے، عورت سے جیسے مرضی فائدہ اٹھائیں، میں نہیں اس حدیث کو مانتا یا ایسا کچھ، یہ تو سمجھے واقعتاً اس نے کفر ہی کر دیا گویا کہ۔ تو جو مانتا ہے کہ درست نہیں ہے تو ویسے اس نے ایسا کر دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے یعنی عملی اعتبار سے اس نے کفر کا رستہ اختیار کیا، اگرچہ وہ کافر نہیں ہوا یا خارج عن الملہ نہیں ہے، لیکن اس نے پھر بھی ایک جرم کیا ہے، اس کو اس سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اور میں عرض کروں گا کہ ایسے حالات کے اندر جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسے منکرات سے اپنے آپ کو بچانا جو گھریلو سطح پہ اندر کھاتے ہو رہے ہیں وہ بہت لازم ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر کی جانب بڑھیں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راحت صاحب لاہور سے۔ جی کہ جو ہے نا ماں کو جو وراثت میں ان کے ماں باپ کی طرف سے جگہ جائیداد ملی ہوتی ہے جی، تو کیا وہ اپنے اولاد میں سے کسی ایک اولاد کو ہبہ کر سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ حالانکہ ساری اولاد فرما بردار ہے، ساری ان کی اطاعت کرتی ہے، سارا ان کے خیال بھی رکھتی ہے، کیونکہ اس وقت ماں جو ہے نا وہ کافی بری حالت میں ہے اور وہ ان کو ڈیمنشیا کا بھی مسئلہ ہے، وہ نہیں ہو جاتی،
ہو جاتی ہیں، اس طرح ان کی ہوتا ہے، ساری اولاد ان کی فرما بردار بھی، ان کا خیال بھی رکھتی ہے، لیکن ایک بہن جو ہے نا وہ آپ ایک کر کے بھائی اس کے اوپر کہیں قبضہ نہ کر لیں تو یہ میرے نام لگا دیں، بعد میں اپنے طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو سب کو دے دے گی، لیکن وہ بعد میں کہتی ہے کہ یہ صرف میری ہے، میرے نام لگائی تھی، میں جس کو جتنا چاہوں دوں، جس کو نہ چاہوں نہ دوں۔ کیا یہ طریقہ شریعت میں اس کی کوئی ملتی ہے مثال کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ کیونکہ اس کو مسئلے کو لے کے خاندان میں بہت ساری رنجیشیں بن گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راحت صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب پڑھیں گے، فرمائیے گا۔ جی، یہ والدہ کی طرف سے، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے اولاد میں سے کسی ایک کو جائیداد دے دینا اور ہبہ کر دینا اور باقیوں کو محروم کر دینا بالکل ناجائز ہے۔ اس کو جور کہتے ہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جور اور ظلم کہا ہے۔ ایک صحابی تھے بشیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام ہبہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے ان کے پاس آئے کہ آپ گواہ بن جائیں، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے۔ صاحب آگے بڑھنے سے پہلے اگر مجھے بتا دیں ہبہ کیا ہے؟ ہاں جی، ہبہ مطلب گفٹ، تحفہ، کسی کے نام کوئی چیز کر دینا، دے دینا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو نا یہ غلام گفٹ کرتا ہوں، اس کو ہبہ کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں، تو آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اپنی تمام اولادوں کو اس طرح تحفہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں جور پر، ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اور پھر فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ تو ہم اس ماں سے یہ درخواست کرتے ہیں، شریعت کی یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ دینا ہے اپنی اولاد کو تو پھر برابر برابر دے دو، یعنی برابر کا طریقہ بھی یہی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹوں کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، یہ ایسے کر دو۔ اور اگر نہیں ہے تو صبر کرو، جب آپ کی وفات ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ آپ کی اولاد جو ہے شرعی طریقے کے مطابق وہ اس میں حصہ دار بن جائے گی اور ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا۔ تو یہ وہاں کے جو قریب اہل علم ہے یہ ان کے پاس بھی جائیں، ان سے بھی مشورہ لیں، اپنی ماں کو بھی یہ بات بتا دیں کہ بعد میں جھگڑے ہوں گے، فتنے برپا ہوں گے، تو اس سے تو پہلے اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں جو ہیں بھولنے کی بیماری ہے انہیں، اور وہ کر چکی ہیں اپنی بیٹی کو دے چکی۔ یہ اب جو ہے نا وہ جو جس کے نام کر چکی ہے، جس بیٹی کے نام کر چکی ہے نا، اس پہ لازم ہے کہ اپنی ماں کی آخرت کو بربادی سے بچانے کے لیے ابھی سے سب بہن بھائیوں کو وہ مکمل شرعی طریقے سے وہ دے۔ مفتی صاحب کالر جو تھے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اب یہ صورت ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے جن کے نام انہوں نے ہبہ کر دیا تھا، وہ کہتی ہے میری جتنی مرضی ہوگی، جس کی جو لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا جو حقدار ہوگا میں اتنا دوں گی، سب کو جو ڈیفائنڈ اسلام نے جو ڈیفائن کیا اس کے مطابق نہیں دوں گی، اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہوں گی دوں گی۔ اس صورت میں ان کی والدہ جو ہے ان کے لیے کیا معاملہ ہے، اور یہ جو ان کی بیٹی ہے یہ ان کی والدہ نے جو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔ اب ان کی بہن یعنی اس کی بیٹی جو کر رہی ہے یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ حدیث میں جو آتا ہے نا جنازے کی دعا میں، اس میں یہ آتا ہے کہ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهَا، اللہ ہمیں اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد گمراہ نہ کرنے۔ اور اسی طرح دوسری دعائی وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهَا، اور اے اللہ تو ہمیں فتنوں میں، آزمائشوں میں نہ ڈال۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ آزمائشیں یہ ہوتی ہے کہ میراث کی درست تقسیم نہیں ہوتی، پھر بہنیں بھائی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور ماں کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ماں تو نے یہ کیا کر دی، یا باپ کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ ان کی بیٹی کے لیے مفتی صاحب کیا ہو؟ ہم تو اس بیٹی سے یہی کہتے ہیں کہ اپنی ماں کی آخرت کو، قبر کو روشن کرنے کے لیے اور درست رکھنے کے لیے اس طریقے پر جو شرعی طریقہ ہے اسی پر ابھی سے عمل کریں، اور جو ہے نا جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق آپ تقسیم کر دیں ماں کی زندگی میں ہی۔ چلیں، بہت شکریہ مفتی صاحب۔
मुफ्ती नुमान फ़ारूक़ी साहब, मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। पूछा गया है कि हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हत्ता कि फ्रिज में भी उन्होंने सुराख कर दिए हैं। मुझसे किसी ने कहा कि जिन्नात भी हो सकते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी, इम्कानात तो होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नों को ऐसी सलाहियत दी है, वो किसी भी शेप में किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके जो ज़ाती ये नुकसान पहुंचाना है थोड़ा बहुत, जी जी, जैसे फ्रिज में चले गए, किसी ज़रा सुराख कर दिए, कोई नुकसान पहुंचाया, तो ये सिर्फ इस बात की दलील नहीं है कि वो जिन्नात हैं। जिन्नात जो है ना वो फिर मुख्तलिफ़ रूप धारते हैं, फिर वो तंग भी करते हैं, वो फिर गैर महसूस अंदाज से डराते भी हैं, ऐसा भी करते हैं, कोई आवाज़ें ऐसी, कोई दरवाज़े बजाना, कोई और चीज़, वो ऐसी यानी कैफियत होती हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि चूहे ज़्यादा हैं, तो फिर मेरे ख्याल चूहे मार दवाई जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए और इनको अपने घरों से भगाना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने फवासिका करार दिया। यानी फवासिका का मतलब जो फसाद पे मबनी है चीज़ें, और ये नुकसान भी पहुँचाती हैं। और इसमें जो मेडिकल साइंस की तहकीक है, इसमें कोई सुरतान यानी कैंसर के असरात भी इनके मौजूद होते हैं। तो ज़ाहिर है जिनको वो मुंह लगाएंगे, खाएंगे, तो अगर किसी को पता ना चला तो ज़ाहिर है उसके असरात हो सकते हैं। इस वजह से जितनी भी ऐसी मुज़ी चीज़ें हैं उनको अपने घरों से बिल्कुल निकालने का कोई बाकायदा बंदोबस्त करना चाहिए। और अगर इनको ये शुबा हो कि जी ऐसा जिन्नात या ऐसा कुछ है, तो वो अपने घर के अंदर सूरह बकरा वो पढ़ें, और इसी तरह वो जो है आखिरी 3 सूरतें जो हैं वो पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको उनके असरात से ज़रूर बचाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती अब्दुल अली खान साहब, मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ने से पहले कॉलर मौजूद है, उनकी जानिब बढ़े। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं जी आप? सर मैं सनोबर खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? मेरे एक रिश्तेदार फौत हो गए, अचानक फौत हो गए। उसको फौत होने के बाद कोई बेटा कहता है कि मुझे ये घर दिया था, कोई बेटी कहता है मुझे वो जमीन दिया था, कुछ ये कहता है, उसका कोई जो शायरी दिया, कोई इस तरह लिखा हुआ कोई चीज नहीं है। अच्छा, तो उसका जो जायदाद है उसका रहे, उसमें बेटी और बेटों का क्या हिस्सा है, उसका माँ का क्या हिस्सा है, ये जरा आगे कर दीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी सनोबर खान साहब, आपने कॉल की। मुफ्ती अब्दुल अली खान साहब, मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। ये पहले सवाल के साथ यानी कि मुताल्लिक़ सवाल है, बिल्कुल मुफ्ती साहब। सूरत मसला तो यही है कि जब कोई शख्स फौत हो जाए, अगर उसकी बीवी ज़िंदा है अच्छा और बेटे बेटियां हैं, तो उसकी बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा इसके माल में से। जितनी भी जायदाद है, पैसे हैं, नकद है, ज़मीन है, तो 8वां हिस्सा उसका मिलेगा उसके बेवा को। बाकी जो जायदाद है, नकद पैसे हैं, वो उसकी औलाद को मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? नकद भी, जायदाद, प्लाट वगैरह जो भी है। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे, 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। इस तरीके के साथ ये जायदाद की तकसीम हो जाएगी। इन्होंने यही बताया कि एक बेटी कहते ये घर बाप ने मुझे दिया था, ये ज़मीन नहीं, जब तक कोई ऐसे वाज़ेह सबूत नहीं है तो फिर तो ऐसा दावा करना भी दुरुस्त नहीं। फिर ये भी है अगर बाप ने ऐसा कर भी दिया है तो नाजायज़ किया है। अच्छा, ये शरीयत के ख़िलाफ़ किया है। तो औलाद पर लाज़िम है कि अपने बाप की आखिरत को बचाने के लिए और आखिरत को रोशन रखने के लिए और उसके ज़िम्मे को फ़ारिग करने के लिए चाहिए कि शरीयत के ताबे हो जाए और शरीयत के मुताबिक जो तकसीम है उसके लिए आमादा हो। न सिर्फ अपनी आखिरत बेहतर करे बल्कि वालिदैन की फ़िक्र करे ख़ास तौर पर। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कॉलर की जानिब बढ़ेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या वो हिबा मंसूख कर सकता है? मैंने ये पूछा। अच्छा जी, ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। मुफ्ती साहब, वो जो हमारा पहले सवाल किया गया था, हाँ जी, उसी के सवाल के तनाजुर में उन्होंने पूछा कि हिबा जो कर दिया गया बेटी के नाम या किसी के नाम, वो मनसूख किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जो बाप है ना, बाप अगर अपनी औलाद को कोई चीज़ दे दे तो बाप को यानी माँ बाप वालिदैन दोनों को उनको ये हक़ हासिल है कह दे कि वापस कर दो भाई। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, माँ बाप के अलावा किसी और के लिए एक चीज़ जो हिबा कर दिया है, जी जी बिल्कुल, फिर वो कहता है ये वापस कर दो, ये जायज़ नहीं। हाँ, क्योंकि आज उसके बारे में हदीस आ गई है, अल आइदु फी हिबतिही कल कल्बिल आइद फी क़ैइही, जो हिबा के अंदर रुजू करता है, वापस लेता है, इसकी मिसाल ऐसी है कि कुत्ता है और उसने उल्टी की और उल्टी में फिर वो उसको चाटने लग जाता है, तो बुरी मिसाल है। तो हाँ,
ماں باپ اس سے مستثنا ہے، اور اس کے بارے میں بھی واضح حدیث موجود ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو والدہ بھی زندہ ہے تو وہ کہہ دے کہ میں نے جو ہبہ کیا تھا اپنی بیٹی کو، میں اس ہبے سے رجوع کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بھی ایک حدیث مبارکہ ہے نا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی تھی کہ میرا والد میرا مال جو ہے نا وہ لینا چاہتے ہیں، سارا مال، تو آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال سب کچھ اپنے والد کی ملکیت ہی ہو۔ تو والد کو بہت حیثیت دی گئی ہے شریعت میں، اس وجہ سے وہ واپس لے سکتا ہے، وہ تو ایسے سمجھے اسی کا اپنا مال ہے، اس کا قانونی طور پر مفتی صاحب ہبہ جو ہے منسوخ ہو جاتا ہے، اگر واپس لے لے اولاد سے اگر والد، جی جی وہ آٹومیٹیکلی منسوخ ہو جاتا ہے قانونی طور پر۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہیں اگین مفتی صاحب، آج تو لگتا ہے جو واٹس ایپ پہ ریسیو ہوئے ان کی باری اس وقت تک نہیں آئی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد خان بلوچ صاحب سرگودا سے، کیسے ہیں جی آپ؟ سر بالکل الحمدللہ، میں سر مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی جی کہ والدہ کے دو جو بیٹے ہیں وہ نافرمان ہیں، ان کے پاس بہت میں وہ جو تیسرا بیٹا فرما بردار ہے جو اس کے پاس پراپرٹی ہے، اس کا کیا وہ دوسرے حقدار ہے، حصہ لے سکتے ہیں؟ نافرمان وہ اس کا حق ہے جو چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ ہے والدہ کے۔ آپ خان صاحب، اگر آپ کے سوال کے اندر ڈسٹورشن تھی، ہمیں کچھ حصہ سمجھ آیا، کچھ نہیں آ سکا، کوشش کی سمجھنے کی، اگر دوبارہ دہرا دیں نا آپ کو جواب ہم آسانی سے دے پائیں گے بہتر طریقے سے۔ سر جی میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں جی جی کہ سارے یہ مسئلہ ہے کہ دو بچے ہیں بیٹے، جی بالکل، وہ والدہ کے نافرمان ہیں، ٹھیک ہے، ایک والدہ کا فرما بردار ہے، وہ دوسرے جو دو بیٹے ہیں وہ والدہ کو بالکل پتہ بھی نہیں کرتے، مر رہی ہے پانی اللہ، جو وہ جائیداد ہے وہ کیا وہ بھی ہے یا وہی بچہ حقدار ہے جو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ جی جی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان فرمائے ہیں، وہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے نفع بخش کون ہے، نقصان دہ کون ہے، تم یعنی اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ میرا فرما بردار ہے تو اس کو اتنا دے دوں۔ مفتی صاحب اگر نظر بھی آ رہا ہو یہ بھی چیز نہیں، بے شک ایسا ہو، واضح بھی ہو، تو جو یہ آگ کیا جاتا ہے نا آج کل، جائیداد سے آگ کرنا، یعنی اس کو جائیداد سے فارغ کر دینا کہ جی یہ میرا نافرمان ہے، یہ ہمارے قانون میں تو ہے لیکن شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس کا نسب ظاہر ہے، اس سے ثابت ہے، تو وہ اس کا وارث بھی بنے گا جس سے نسب ثابت ہے، کیونکہ نسب ایک بنیادی ہے۔ تو نسب، باقی جو معاملات ہیں وہ پھر کسی کی شقاوت، کسی کی بدبختی، کوئی فرما بردار ہے، کوئی نافرمان ہے، یہ اس کے ذمہ بوجھ ہے، آپ نہیں ظلم کر سکتے اس کے ساتھ، آپ نے جو شریعت نے جس کو جتنا حق دیا ہے وہ دے۔ اور میں نے دیکھا، آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے، کئی اولاد زندگی میں بڑی اچھی اور والدین کا خیال رکھتی ہے لیکن بعد میں وہ بھول جاتی ہے۔ اچھا، اس کے برعکس ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچھا ان دنوں میں نا ایک خاتون ہے، وہ نا رو رو کے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں ایسی، جی وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے جی میں نے زندگی میں اپنی والدہ کو نا کبھی میں انکار کر دیتی تھی، وہ مجھے کچھ کہتی تھی میں مانتی نہیں تھی، اب وہ مسلسل روتی رہتی ہے، فون کرتی ہے مجھے کہ مجھے یہ بتائیں، مجھ سے ایسے بھی ہوا تھا، ایسے بھی ہوا تھا۔ اب دیکھیے وہ زندگی میں تو فرما بردار اتنی نہیں تھی لیکن اب کتنا احساس ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو اگر کچھ ملے تو وہ کہے کہ میں والدین پہ قربان کر دوں اور ان کے لیے کچھ کر کے جاؤں، صدقہ جاری۔ میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کام کرنے چاہیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو فرما برداری یا عدم فرما برداری یا نافرمانی ہے، اس کا تعلق بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ فوت ہونے کے بعد والدین کی قدر ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا وہ ان کے لیے کر جائیں جو ان کے لیے آخرت میں بہت مفید ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ نفع نقصان کو ظاہراً نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جو زیادتی ہے وہ ان کی طرف سے ہے۔ اولاد بدل جاتی ہے، والدین نہیں بدلتے، تو اس وجہ سے والدین کو نہیں بدلنا چاہیے۔ اولاد اگر ایسا کرتی ہے تو وہ خود اس کا دے گی، خمیازہ بھگتے گی، لیکن ہم ان سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ بھی فرما برداری کریں اور اپنے والدین ان کی قدر کر لیں، بعد میں بہت رونا دھونا رہ جاتا ہے، یقین کریں۔ تو اور اسی طرح وہ والدین جو ہیں حق ان کو پورا دیں جو شریعت نے انہیں دیا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے معاملات ہیں خاص طور پر والدین کے ساتھ، اس معاملات میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہم خود بھی اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ کالر ان کی جانب بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم، سمیہ صاحبہ ہیں اسلام آباد سے۔
अस्सलाम वालेकुम, सुन पा रही हैं समिया साहिबा? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से गालबन आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे रब्ता करने की। मैं व्हाट्सएप पे रिसीव हुए मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब जी। मुफ्ती साहब, इससे भी पहले हमें ब्रेक का वक्त है, आपकी इजाज़त से। नाज़रीन, आपके सवालात और आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते चले कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, वो नंबर आप नोट फरमा लीजिए, 042117000000 यानी 0421117000000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो सवालात हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुफ्तियानी कराम से इंशाल्लाह उनके जवाब आपको मुहैया किए जाएंगे। अपने जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब की, उसकी जानिब बढ़ते हैं। जी, आकिब भट्ट के नाम से आईडी है मुफ्ती साहब, पूछते हैं जी, लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि तहज्जुद की कितनी रकात हैं और उसका टाइम क्या है? तहज्जुद का जो टाइम है, वक्त है, नमाज इशा के बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है और तुलुए फजर से पहले तक ये इसका टाइम रहता है। अच्छा, यानी सारी रात ठीक है। ये इसका वक्त है। नमाज इशा के बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है और सहरी के वक्त तक जारी रहता है। तुलुए फजर के साथ ही इसका वक्त ख़त्म हो जाता है। रकात कितनी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो पढ़ी है, 11 रकात भी पढ़ी है, 9 रकात, 7 रकात, 5 रकात, यानी वितर समेत, तहज्जुद वितर समेत जो है ना, वो 11 रकात भी पढ़ी है। एक रिवायत में 13 का भी जिक्र आता है, लेकिन जो कवी रिवायत है वो 11, 9, 7, 5, 3 और 1 का भी जिक्र आता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कॉलर के जाने बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, शाहिदा साहिबा हैं कसूर से। जी बहन, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? जी, मुझे पूछना है कि जैसे बाप का कर्ज होता है, उसको भाई हैं वो चलाते हैं, बेस तो बाप ने बनाई होती है, स्टार्ट उन्होंने किया होता है, तो भाई अगर उसमें ऐड करते हैं या जो बाप की प्रॉपर्टी है उस पर लोन वगैरह लेकर वो कारोबार आगे बढ़ाते हैं, जी जी, तो उन बहनों को उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता, वो कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें बहनों का शरई हिस्सा क्या होगा, बाप का या? जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की मुफ्ती नुमान फारूकी साहब। जी, ये बहुत टेक्निकल सवाल है और ये पूछा जाने वाला है, और ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, और इसमें अक्सर लोग बहुत ही नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। देखिए, वालिद होता है जी, उसकी औलाद है, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, बिल्कुल। अच्छा, कुछ बेटों को वो अपने कारोबार में साथ लेता है या सबको लेता है, बिल्कुल हिस्सेदार बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, हिस्सेदार तो बल्कि वो उनका ही है, वो जो वालिद का है, सबका मुश्तरका है, लेकिन वो साथ उनके साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि बेटियों की शादी होती रहती है, बेटियां अपने घर को जाती रहती हैं, बच्चे जो हैं वालिद के साथ रहते हैं। अब बच्चे समझ रहे होते हैं कि सब कुछ जो है ना ये हमारा है, क्योंकि मेहनत हमारी है, ठीक है। हालांकि उसमें जो असल किरदार है ना, उस वालिद के उस बुनियादी सरमाए का होता है जो अल्लाह ताला ने उसे अता किया होता है, और वालिदैन को जो दिया जाता है वालिद को, वो असल में औलाद ही का हिस्सा होता है। जैसे देखें, बच्चा पैदा होता है तो उसका रिस्क लिख दिया जाता है ना, तो मिलता किसे है? बच्चे को तो कोई नहीं ना मिलता, वो तो वालिद ही को मिलता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है वालिद के माल में से पूरी औलाद का हक है। ओके, तो अगर इसको कोई गसब करे, गलत करे, तो वो ठीक नहीं। होना क्या चाहिए? एक तो मैं तजवीज़ दूंगा कि मुस्तकबिल में क्या हो, एक है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करें जी। मुस्तकबिल में यानी किसी ने अभी करना है तो वैसे करे कि अपने बच्चों को जब वो शरीक करता है अपने कारोबार में, तो उसी वक्त उनसे लिखवाए और उनको ये बता दे कि ये काम असल में मेरा है और इसमें सब शरीक हैं, तुम्हें तुम्हारे इस मेहनताने की इतनी इतनी तनख्वाह ऐसे मिलेगी। अच्छा, ठीक है। या फिर उनसे ये कहे सारी औलाद से कि बेटियां हों या बेटे, यानी अपने दामाद हों या अपने बेटे, उनसे कहे कि जी हम कारोबार लॉन्च कर रहे हैं उसमें, तो इसमें ये भी शेयरिंग करें, आप भी करें, आपको भी हिस्सा मिलेगा, इनको भी मिलेगा। ठीक है, ये अच्छा तरीका है।
اچھا بالفرض ایسا ہو گیا ہے کہ کسی نے کام کیا ہو 20 سال سے، ایک بیٹا، پچھلے دنوں ایک بزرگ یہیں پہ تشریف لائے پیغام ٹی وی میں ہی، تو وہ رو رہے تھے. کیا وجہ ہے؟ وہ دینا چاہتے تھے، کہتے ہیں کہ میری بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. میں دینا چاہتا ہوں بیٹے کو، کیونکہ وہ 30 سال سے میرے ساتھ لگا ہوا ہے. اس نے کاروبار کیا ادھر ہی شالمی میں. تو اب میں کیسے اس کو بیٹی کو آدھا دوں اور اس کو 1 دوں؟ میں تو اس کو زیادہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ شریک رہے. میں ان سے بار بار یہی حل انہیں بتاؤں کہ آپ ایسا کیجئے، آپ بالکل یعنی آخری عمر میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے اور صحت اور سلامتی سے رہیں، لیکن آپ جا کے کوئی ایسی بات نہ کر دیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے. تو آپ کیا کریں کہ اس 30 سال کی آپ ایک ریشو نکال لیں جتنی اس نے محنت کی آپ کے ساتھ. اس کو اپنی پراپرٹی میں سے اس کا حصہ علیحدہ دے دیں. اسی طرح میں ان سے کہوں گا کہ اگر کسی نے محنت کی ہے نا تو اس کا جتنا حصہ بنتا ہے، اس درجے کی تنخواہ جتنی بنتی ہے مارکیٹ میں، اس کا ایک تناسب نکال کے ایک ہینڈسم اماؤنٹ ان کو دے دیں اس وراثت میں سے. نہیں، وہ تو لیتا بھی رہا ہے نا. ہاں وہ لیتا بھی رہا ہے 30 سال جو جی اس نے لیا بھی ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کو بھی دیا، فلاں موقع پہ اس کو بھی دیا، فلاں موقع پہ اس کی بھی شادی کی. چلے ہم کہتے ہیں وہ پچھلا حساب ہم ظاہر ہے وہ ایک تقابل تو ہو تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کوئی کہے جی اس نے اتنا لیا ہے تقریباً اور بیٹیوں کو اتنا گیا ہے. تو اگر بیٹا ساتھ شریک رہا اپنی محنت کی وجہ سے اور کاروبار اب بھی ہوا ہے تو اب اس کو تنخواہ دی جائے اس وراثت میں سے، اور باقی جو سارا بچے گا وہ پھر ورثاء میں اسی طرح تقسیم کر دیا جائے. اچھا وہ تو اسٹل محنت کر رہا ہے اور وہ کام سے ہی گھر چل رہا ہے. جی اور اگر ابھی تک میں چلا رہا ہے وہ شخص اگر کاروبار ابھی تک کر رہا ہے تو اب کس طرح بہن کو دی؟ اس نے تو سیل آؤٹ کیا نہیں، وہ کاروبار وائنڈ اپ نہیں کیا. نہیں وائنڈ اپ نہیں نہ کیا. اب جتنا جہاں پہ مالیت پہنچی ہے تو وہ اپنا حصہ اس میں سے لے، اور باقی جو ہے میں جیسے کہا کہ ایک ریشو بنا لیں اس درجے کی، وہ ریشو ہر مارکیٹ کی. جی وہ ریشو ہر مہینے دے گا اب باقی؟ جی نہیں ہر مہینے نہیں دے گا. اب وہ تقسیم کرے اس موقع پہ جب اس کاروبار کو تقسیم کرے والد کی وفات کے بعد. ہاں والد کی وفات کے بعد اس کاروبار کو تقسیم کرے، یا تو ان کو پیسے دے یا پھر کچھ باقی جو بہن ہاں جی باقی بہن بھائی ان کو حصہ دے اس میں سے، اور اپنی جو تنخواہ ہے نا وہ وصول کر لے جتنی اس حیثیت کے ملازم کی بنتی ہے جس نے اتنی محنت کی ہو. وہ اپنی تنخواہ درمیانے سے رکھے اور باقی ساری وراثت برابر تقسیم ہو، اور اس کے بعد اپنا کاروبار وہ مفتی صاحب کاروبار کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ تجارت ہے صرف؟ جی مفتی صاحب آپ بھی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. بس کاروبار کی میں نے کہا کہ کاروبار تجارت ہے، اگر اس صورت میں یہ لاگو ہے کہ عموماً تجارت ہی ہوتی ہے یا کوئی بھی کام ہو، تجارت ہے، صنعت ہے، جو بھی ہے، صنعت ہو، یہ سافٹ ویئر کا کام ہے آج کل زیادہ یہ چل رہے ہیں، جو بھی ہو اس میں شریک کرے گا اپنے سارے جتنے بھی اپنے بہن بھائی ہیں ان کو. اگر اکیلا بنتا ہے نا اس وجہ سے کہ میں نے محنت کی ہے تو پھر مجھے بتائے کہ جب یہ چھوٹا تھا، جب یہ جوان ہوا تو اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. وہ والد کی محنت اور اس کے سرمایے سے آگے بڑھا نا، تو بیسک تو وہی بنا. تو اس بیسک میں جیسے اس کا حق ہے تو دوسرے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے. جی تو اس وجہ سے ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے. تو دوسرے بہن بھائی اگر آلریڈی کسی اور فیلڈ میں کر رہے ہیں جو بھی کریں اس کے باوجود حق ان کا یہ موجود جی یہ حق جو والد کی طرف سے آنا نا یہ انہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب کالر ہیں. اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شروع سے طے کر لیا جائے، طے کرنا شروع سے مناسب ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. نسیم اختر صاحب ہیں لاہور سے. جی جی میں آن لائن. جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی کہ میرا مسئلہ ہے 4 مرلے دکان زمین پہ دکانیں ہیں مارکیٹ میں، وہ دیور قبضہ کر لیا ہے، میرے خاوند فوت ہو گئے ہیں. میں عدالت پھر کے کہیں بھی مجھے کوئی انصاف نہ پولیس نہ آئی جی پنجاب نے. آپ اپنے جو ٹی وی ہے اس کی آواز بند کر لیجئے، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی. جی پوچھیے. جی سوال آپ کا غالباً اتنا ہی تھا. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب اگین وہ یہ فرما رہی ہیں کہ 4 مرلے کی دکان ہے اور ان کے ہسبینڈ کی وفات ہو چکی ہے اور ان کے جو دیور ہیں انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. عدالت کو بھی چکر لگا رہی ہیں، مختلف جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے ان کو یہ واپس نہیں مل رہی، انصاف نہیں مل رہا. اس صورت میں مفتی صاحب آپ فرمائیے
ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ ظلم ہے، اور ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس شخص سے کہ اپنے بھائی کی اولاد کو، اس کی بیوہ کو کیسے تم نے محروم کر رکھا ہے اسی کی جائیداد سے، اسی کے مال سے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. فائدہ وہ بھی نہیں اٹھا سکے گا، یعنی سکھی وہ بھی نہیں رہ سکے گا جب وہ ایسے ظلم کرتا ہے. بے شک. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اتق دعوت المظلوم، اس خاتون پہ ظلم ہوا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. آئی جی پنجاب اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں وہاں سے تو مسائل حل نہیں ہوئے. اب یہ جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ دعا سنتا ہے، اور مظلوم کی جو دعا ہے اللہ اور اس کے سامنے کوئی رکاوٹ اور حجاب ہے نہیں. تو خلوص دل سے یہ مانگے کہ وہی میرا کام حل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب جو ہمارے واٹس ایپ پہ سوال موصول ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے شو کے آغاز میں ایک سوال کیا اور اب جو ہے نا کر رہے ہیں. کافی کالز کا لوڈ تھا، اسٹل ابھی تک پینڈنگ پہ ہیں، لیکن مفتی صاحب ان سوالات کو بھی ایڈ کرنا ہے. فرمائیے گا کہ مدرسے کے قریب گھر ہے، اگر اپنے گھر میں ایسے کورس کرواؤں جو مدرسے میں نہیں ہوتے تو مدرسے کی حق تلفی تو نہیں ہوگی؟ جی ایسا ہے کہ مدرسے میں بعض اوقات ایسے یہ بہرحال ٹھیک ہے اگر ان کی نیت اچھی ہے اور وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو اس مدرسے میں وہ کورسز بھی نہیں ہو رہے. ہاں جی وہی نا، ایسی صورت میں بالکل ٹھیک ہے، وہ کورسز بھی نہیں ہو رہے اور یہ نئے کورسز کرانا چاہتی ہیں، اور ان کی اپنی صلاحیت ہوگی، مدرسے کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے باؤنڈری یا حدود، اس میں وہ کام کرتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اگر وہ ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ ادھر کوئی دشواری پیش آ رہی ہو اور وہی تعلیم یہاں بھی دیں، تو ظاہر ہے ایک محلے کے اندر ایسا ایک تناؤ کا ماحول پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے. اور جب ان کی نیت میں اخلاص ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، جائز ہے بالکل. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ بچہ فوت ہو جائے تو بھی اس کا عقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی کرنا چاہیے. اچھا ہاں، جب ایک نعمت ملی ہے جی اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو اس کی پیدائش کی وجہ سے یہ عقیقہ لازم ہے. اور وہ بچہ جو ہوتا ہے نا اسی عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے. اور اس کا مطلب اہل علم نے یہ بتایا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ گروی ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ باپ اور ماں باپ کے لیے شفیع نہیں بن سکتا، شفاعت نہیں کرے گا جب تک یہ ماں باپ اس کا عقیقہ نہ کر دیں. ہاں جب انہیں استطاعت ہے، استطاعت کے باوجود عقیقہ نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں ان کا شفیع بھی یہ نہیں بنے گا، تو عقیقہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جادو ہو جائے تو بیری کے پتوں سے غسل کا طریقہ بتایا جاتا ہے، وہ شرعی طریقہ تو بتا دیجیے. جی ایسا ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل یہ علاج جو بتایا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے. اچھا جی جی، یہ یعنی بعض جو ہے نا بات کے جو ہیں اہل علم انہوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کیا جائے، تو شرعی طریقہ تو نہ ہوا پھر. ہاں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن سلف صالحین اس کے چونکہ علاج کے جو طریقے ہیں نا جادو کے علاج کے یا جنات کے یا ایسے جو عاملین بتاتے ہیں، ان میں سے جو جائز طریقے ہوں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو ہم یہ کہیں گے اس کا جواز ہے، اس کی اجازت ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو ایسا کرنا تو جرم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے اگر کسی کو کوئی تجربہ حاصل ہوا، کوئی فوائد اس کے سامنے آئے کسی بھی نوعیت کے، وہ کوئی وظیفہ ہو، کوئی ورد ہو، کوئی کرنے کا کام ہو، تو اس کرنے کا جواز تو بہرحال موجود ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ پر اپنے دم پیش کرو، جس میں شرک نہیں ہے وہ جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس بارے میں ذرا سہولت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے. تو جہاں تک بیری کے پتوں سے نہانے کا تذکرہ ہے تو اس میں جن لوگوں نے، جن اہل علم یہ قرار دیا نا کہ اس سے نہانا چاہیے جادو کے علاج کے لیے، وہی بتاتے ہیں پھر اس کا. ہاں وہی اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں، اس کو کوٹ کے اور پانی میں مکس کریں اور ساتھ ساتھ اس پہ وہ جو ہے نا آخری چاروں کل جو ہے وہ پڑھیں اور اس سے پھر غسل کر لیں. یہی طریقہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے کہ خاوند نے 2 طلاقیں دیں
تیسری دفعہ عورت خلا لے آئی، اب اس صورت میں اس معاملے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جی، اور اس صورت میں مفتی صاحب وہ مل کس طرح سکتے ہیں واپس دوبارہ سے؟ یہ جو خلا ہے، خلا کے متعلق محققین اہل علم کا قول یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں. بعض اہل علم نے یہ کہا یہ طلاق ہے. تو 2 طلاقیں پہلے ہو چکی ہیں، اب عورت نے خلا لیا ہے، اب یہ بھی تیسری طلاق ہو گئی تو معاملہ ختم ہے. اب اس کے بعد دوبارہ ان کا ملنا ختم ہو گیا ہے. اچھا، دیگر اہل علم کا یہ قول ہے کہ یہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے. جب فسخ نکاح ہے یعنی نکاح سے فسخ ہو جاتا ہے، طلاق یہ نہیں ہے. جب طلاق نہیں ہے تو طلاق کی گنتی پوری نہیں ہوئی. 2 طلاقیں پہلے، 3 کی گنتی پوری، ہاں جی، 2 طلاقیں پہلے ہو چکی ہیں، اب خلا ہے، خلا کے ذریعے علیحدگی ہو چکی ہے. تو اب اگر یہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ گنتی پوری نہیں ہوئی 3 طلاق کی. اگر 3 طلاق کی گنتی پوری ہو گئی ہوتی پھر تو ان کا ملنا آپس میں جائز نہ تھا. لیکن اب یہ ہے کہ 2 طلاقیں ہیں، خلا کو طلاق نہیں شمار کرتے، راجح قول یہی ہے، لہذا یہ مل سکتے ہیں نئے نکاح اور نئے مہر وغیرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا کہ میری زکوٰۃ کا مہینہ رمضان سے پہلے تھا تو اسی وقت ادا کرتا یا رمضان میں اس کو ادا کرنے کے لیے رمضان تک انتظار کروں اس کا؟ جی، ایسا ہے کہ بعض لوگ اپنی زکوٰۃ کو مؤخر کرتے ہیں تاکہ رمضان میں جو زیادہ ثواب ملنا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس پہ جو باقاعدہ طور پہ حدیث مبارکہ ہے اس میں ثواب کے اضافے کی، وہ تو ثابت نہیں ہے کہ نفل کا جو ہے نا فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے رمضان میں. تو اس نیت سے جو کرتا ہے تو اس کو تو نہیں کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کو ویسے بھی مؤخر کرنا درست نہیں ہے. جیسے نماز کا وقت ہوا تو فوری پڑھنے کا حکم ہے، تو زکوٰۃ بھی جتنی جلدی سے جلدی اس کی ادائیگی کر دی جائے تو وہ بہتر ہے. ہاں، پیشگی دینے کی جو ہے نا دلیل موجود ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے تھے اپنے عزیزوں کی، یعنی کسی کی، کیونکہ اپنے عزیزوں پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی کسی کی وہ دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. تو انہوں نے پھر پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اجازت دی کہ پیشگی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے نا مؤخر کرنا اسے. اور اسی سے جڑا ایک سوال یہ بھی ہے، کئی لوگ نا ماہانہ بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں تعاون اپنے کسی عزیزوں سے یا ضرورت مندوں سے. تو ماہانہ بیسس پہ اگلے سال کی ایڈوانس تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس سال کی آپ اگلے سال تک نہیں لے جا سکتے. اچھا. ہاں جی، یعنی مؤخر کرنا درست نہیں ہے، مقدم آپ کر سکتے ہیں. تو جیسے انہوں نے سوال کیا کہ ہم جی بنتا تو پہلے تھا لیکن ہم نے رمضان تک کا انتظار کیا، تو یہ درست نہیں ہے. جب ہوئی قمری مہینے کے حساب سے سال پورا ہو گیا اور آپ نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ اسی وقت دینی ہے، نہ کہ اس کو پینڈنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. رانا عبداللطیف صاحب جڑا والا سے. وعلیکم السلام جناب. جی سر، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. جی، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے نا جی پوچھئے. وعلیکم السلام جی. آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. ہاں جی ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. آپ سنائیں. میں 4-5 دن سے نا سویا رہتا ہوں، شوگر کی وجہ سے تکلیف ہے، مسئلہ ہے، تو اٹھا نہیں جاتا. میرے پاس ٹی وی چلتے نہیں میرے پاس. جی پوچھیے، آپ پوچھیے سوال. ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ میں سویا رہتا ہوں، اٹھا نہیں جاتا، نماز وغیرہ نہیں پڑھی جا رہی مجھ سے. 4-5 دن سے میں جمعہ بھی نہیں پڑھ سکا، جمعہ والے دن بھی. تو اب کیا کروں میں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان. نہیں، میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے. جی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا ہم نے کوئی قرضہ ادا کرنا تھا، ہماری نیت ہے دینے کی. تو اب ہم وہ پیسے آئیں گے تو ہم دیں گے، تو کیا اس کا نیت کر لیے دینے کی تو ان کے بوجھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ان کی قبر سے، یا ابھی دینے کے بعد ختم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. تیسرا یہ ہے کہ جو وائف ہے، آپ نے کہا تھا کہ وہ مولانا صاحب مفتی صاحب نے کہا تھا کہ وہ نماز پڑھے، ان کا ذہن ہی کام نہیں کرتا صحیح طریقے سے، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. اچھا. تو وہ لیٹے رہتے ہیں، بس نہیں پڑھ سکتے وہ نماز. بیمار ہیں، 6 سال سے بستر پہ ہی ہیں. جی ٹھیک ہے. پیشاب جو ہے نا وہ بستر پہ نکلتا ہے،
पैम्पर लगाते हैं, जी, इन्ना लिल्लाहि व तो इसलिए आप उनका ठीक है जी। राना अब्दुल लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब आपके जाने पड़ेंगे। मुफ्ती साहब 3 सवालात हैं, फरमाइएगा। जी, पहले तो ये सवाल के 4-5 दिन से वो इस हालत में है कि उन्हें जैसे होश नहीं होता, ऐसे आलम में है। तो देखिए, अगर तो कुछ नमाज़ों की बात हो तो उसकी तो कज़ा है जी, ठीक है। तो जब इतनी ज़्यादा नमाज़ें हो जाएँ 5-6 दिन की, तो इस पे फिर, और वो ये बकौल उनके कि नींद में हूँ और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला, बिल्कुल पता ही नहीं चलता या क्या ऐसे, अगर तो बिल्कुल ही ऐसे सूरत है कि ये उठ ही नहीं सके फिर तो और बात है, लेकिन जब ये उठे या जब जाग आई, होश आई, तो तभी इन्हें अदा करनी चाहिए थी जो नमाज़ें रह गईं। ठीक है। तो अब बहरहाल ये है कि जितनी नमाज़ें ये अदा कर सकते हैं वो करें और तौबा करें साथ साथ अल्लाह ताला से, और जब भी टाइम मिले इन्हें ज़रूर वो नमाज अदा करनी है। ठीक है। नमाज असल में ऐसा है कि हर आकिल बालिग पे ये फ़र्ज़ है और किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। देखिए, शरीयत ने इतनी सहूलत दे दी कि आप इशारों से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इतनी भी सहूलत दे दी, अगर कोई मरीज़ है जैसे इस्तिहाज़ा में मौजूद औरत हो, जैसे किसी को सलिसुल बौल यानी पेशाब के कतरे आने की हो बीमारी, तो नमाज किसी हालत में भी नहीं छोड़नी, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखिए, पैम्पर वगैरह या ऐसी सूरत में वो ठीक है सारी बातें, लेकिन नमाज पढ़नी है अगर अकल शऊर काम कर रहा है। ये तो हम कई यानी पहले भी इन्हें सवाल पूछा था, उनकी वाइफ का पूछा था, दोबारा से वो इस चीज़ पे बज़िद है। हाँ, दोबारा वो यही पूछ रहे हैं, तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, अकल का काम करना एक होती है यादाश्त में कोई कमी आ जाना कि उन्हें ये नहीं पता चला कितनी रखते पड़ी या कैसा हुआ, तो उसके लिए कोई एहतमाम जो वो कर सकते हैं वो करें, और नमाज उन्हें बहरहाल पढ़नी ही पढ़नी है। और अगर मुफ्ती साहब, और अगर अकल काम नहीं कर रही, देखिए अकल माऊफ होना एक हमारे यहाँ ज़ाहिर है जिसे हम पागलपन से ताबीर करते हैं, जी जी, कोई भी ऐसा तो ये हो अगर, तो इसमें तो फिर आकिल वो है ही नहीं, तो उस पर नमाज नहीं होगी। जब तक अकल है, शऊर है, और उन्हें अपने खामन का पता है, अपने बच्चों का पता है, ये पता है मैं दुनिया में हूँ, ये पता है कि मेरा आखिरत का सफ़र है, और ये जो भी ऐसी सूरत है, तो इसका मतलब वो शऊर में है। तो शऊर में जो भी हो उसको नमाज बहरहाल पढ़नी चाहिए। इसी ज़िमन में उन्होंने एक दरमियान में और एक सवाल किया, वालिद साहब के ऊपर, वालिद साहब के ऊपर सोच लिया है, इसका इरादा कर लिया। हाँ जी, इसमें ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा पढ़ाते थे तो आप पूछते थे कि इसके ज़िम्मे कुछ है तो नहीं। ये पहले की बात है जब मदीना में शुरू में आप आए, तो आप पूछते थे कि इसके ज़िम्मे कोई कर्ज तो नहीं, अगर होता कर्ज तो आप कहते तुम इसका जनाजा पढ़ा लो। अच्छा, एक दफ़ा ऐसे हुआ, एक साहिब का जनाजा आया, आपने ऐसे ही फरमाया, तो गालिबन हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने ज़िम्मा ले लिया। ज़िम्मा लेने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ा दिया। इसका मतलब है जो औलाद ज़िम्मा ले लेती है तो उनसे ज़िम्मा हट जाता है, लेकिन औलाद के ज़िम्मे है कि वो अब उस ज़िम्मे को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से जल्द अज जल्द पूरा करें। मुझसे सब हाँ, अगर तौफीक तो मिल चुकी है, उनके पास इतनी वुसअत, वो अभी तक पैसे नहीं है उनके पास। जी जी, पैसे ना भी हो, जब उन्होंने इरादा कर लिया और उसके लिए कोशिश है, और जी जी, जुस्तजू हो, ये ना हो सिर्फ इरादा ही हो, जुस्तजू भी हो, कोई कमेटी डाली हो या उधर से कोई एहतमाम किया हो या कोई ऐसी जुस्तजू कर रहे हैं, तो ये दलील होगी कि ये उस जिम्मा लेने में सच्चे थे। तो अगर बिल फर्ज ये नहीं करेंगे तो अब इनके जिम्मे पड़ गया, वालिद उससे आज़ाद हो गए, वालिद आज़ाद। इसके लिए कोई वजीफा भी बता दें। हाँ, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक वागनिनी बिफज़लिका मन सिवाक, ये पढ़ें, ये इंशाल्लाह हदीस में आया वजीफ़ा है, तो इससे इंशाल्लाह अगर पहाड़ों जितना कर्ज भी होगा तो अल्लाह ताला ज़रूर। बेशक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब फरमाइएगा कि हैज़ के दिनों में इस्तेमाल शुदा चादर या शॉल वगैरह गुस्ल के बाद धोकर पहननी चाहिए या वैसे ही पहन लें? धोकर पहन ले तो ये बहुत बेहतर है। अच्छा, और अगर धोने के बग़ैर भी इस्तेमाल करें, जब उसके ऊपर कोई असरात ना हो, हैज़ का खून ना लगा हो, तो कोई हरज नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हैज़ के कतरे, दाग धब्बे लगे हुए हैं खून के, तो फिर धोने के बाद इस्तेमाल करें, बेहतर धोना। हाँ जी, ठीक है। लेकिन अब वो शक से निकल जाए ना तो बेहतर है। जैसे आजकल डार्क कलर या मुख्तलिफ मल्टी कलर में होते हैं चादरें, शाल वगैरह, तो उसमें ये पता, तो ये शेख साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो ठीक है, शक से निकलें और धो लें। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त का ख़त्म हो जाता है, हमारा जो प्रोग्राम है उसका अख्ताम हो जाता है। नाज़रीन, आपकी कॉल्स काफ़ी ज़्यादा थी, आज लोड बहुत ज़्यादा था। जब आप शरीक होते हैं इसी तरीके से कॉल्स करते हैं और हमें खुशी होती है, और हम इसीलिए ही आपकी खिदमत में हैं।
کہ آپ کے جو شرعی مسائل ہیں ان کا حل کیا جائے. ہمارے ساتھ جو شخصیت رہی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب تشریف آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فرمان میں رکھے. ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، لیکن چھوٹا سا ریمائنڈر کہ آپ روزہ رکھیں، سنت کو اپنائیں. پیر اور جمعرات کا روزہ خود بھی رکھیں، دوست احباب اور جتنے بھی عزیز ہیں ان کو اس کی تلقین کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن